على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے محاضرے کا جو عنوان ہے وہ ہے رد الحاد پر تیاری کیسے کریں آج کے دور میں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روئے زمین پہ جو انسان بستے ہیں ان کے طبقات کیا کیا ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، دہریے. اب الحاد کا جو ذروۃ الجبل ہے یا معراج ہے وہ یہی ہے، انکار خدا. اور انکار خدا کا لازمہ ہے انکار مذہب، انکار وحی اور انکار آخرت. اب جس کی پہلی اینٹ ہی انکار خدا ہے، انکار مذہب ہے، انکار وحی ہے، انکار آخرت ہے، تو وہ اس کو نیچے سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے نا، احکام سے، عملی زندگی سے. اس کا مسئلہ تو ثبوت باری تعالیٰ ہے، اس بات باری تعالیٰ پر دلائل وہ مانگ رہا ہے. دوسرے ہیں جو اس کے علاوہ، یہ بھی لوگ کم نہیں ہیں، دنیا میں بہت ہیں. چائنا، رشیا، جاپان، اس میں تو اکثریت ان کی ہے. پھر اب یہ لوگ پوری دنیا کے تمام ممالک میں کاروبار کے سلسلے میں، مختلف مقاصد کے سلسلے میں آباد ہیں، تو اس طرح یہ ساری دنیا میں ہی ہیں. اور جو ان سے متاثر لوگ ہیں، ان کی جو فلسفی ہے اس سے متاثر لوگ ہیں، وہ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک سیمینار ہوا تھا 2015 میں اصول فقہ پہ اسلام آباد میں. اس میں ہر مسلک کے 2 3 علماء بلائے تھے. تو اصول فقہ کے حوالے سے میں بھی وہاں گیا تھا. تو واپسی جو لاہور سے علماء تھے وہ ہم اکٹھے ایک گاڑی میں آئے تھے جب وہ سیمینار ختم ہو گیا. تو ایک ان میں تھے پروفیسر ساجد حمید صاحب، اور ڈاکٹر یہ اپنے جاوید غامنی صاحب کے وہ تھے بھانجے. یو سی پی ایک یونیورسٹی ہے لاہور میں، میاں عامر محمود کی، وہاں وہ اسلامیات کے ڈین تھے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا، یہ بات ہے 2015 کے ستمبر کی، کہ جی کیا آپ کیسے محنت کرتے ہیں یونیورسٹی کے طلباء پہ، اور کیا تعلیم و تربیت میں آپ کا کیا طریقہ کار ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ محسن بھائی، اب تو طلباء میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے، وہ آ کے بتلاتے ہیں کہ بھئی ہم تو سر ایتھیسٹ ہیں. لاہور کے اندر مدارس کی کمی ہے کیا؟ خانقاہوں کی، تبلیغی مرکز رائیونڈ قریب لاہور میں ہی ہے. دین کے ہر طرح کے وسائل وہاں موجود ہیں نا. وہاں یہ حال تھا آج سے 9-10 سال پہلے، کہ آج سے 20-30 سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے فخریہ کہ بھئی میرا کوئی مسلک، کوئی مذہب نہیں ہے، میں تو لبرل آدمی ہوں، میں تو سیکولر آدمی ہوں. یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے. اور اب یہ یونیورسٹی میں بچے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم خدا کو نہیں مانتے.
یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے. کب؟ آج سے 9-10 سال پہلے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو پہلا طبقہ ہے کتنا پایا جاتا ہے دنیا میں. دوسرا طبقہ ہے انسانیت. کیا ہے؟ معترضین علی الاسلام. وہ خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور ہندو ہے، اور بہت سے مذاہب ہیں جو کہ خدا پر تو متفق ہیں کہ بھی خدا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی متفق ہیں، لیکن ان کے کفر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے. اور بھی بہت سے اسباب ہیں. تو جو اسلام پہ شوق و ذوق سے اور اخلاص کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ ہیں مستشرقین، جن کی زندگی کا مقصد اور مشن ہی یہ ہے کہ بھئی اسلام میں ہم نے اعتراضات نکالنے ہیں. تو مستشرقین کون ہیں؟ یہود و نصارہ کے وہ علماء جو علوم شرق سے بالعموم اور اسلام سے بالخصوص اعتنا کرتے ہیں. تو ان کی جو زندگی کا مشن ہی اسلام پر اعتراض ہے. اب مرجع اور مصدر تو وہ ہیں، اور ان کے اثرات پھر کہاں آتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پھر سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں ہر طبقے میں. اور اپنے خیالات کا وہ جو پرچار کرتے ہیں اس کے لیے مووی بنوا دی کسی ایک خاص مسئلے پہ، ڈرامے لکھوا دیے، ناول لکھوا دیے، افسانے لکھوا دیے، کہانیاں لکھوا دی، ادب جو ہے نا لٹریچر کریٹ کروا دیا. باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے ہر چیز کا، اس کے مطابق پھر لوگ خریدے جاتے ہیں ہر شعبے سے، ہر ملک میں، اور وہ کام پہ لگ جاتے ہیں. تو معترضین علی الاسلام پھر ان سے متاثر ہو کے ہمارے بہن بھائیوں میں سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، سنی سنائی سے. اور جو کہ اب مغربی فلاسفر کو پڑھے گا یا مغربی ادیب کو پڑھے گا یا سوکس شہریت کے اندر سے پڑھے گا، عمرانیات کے وہ تھیوری پڑھے گا، اکنامکس کی تھیوری پڑھے گا، کارل مارکس کو پڑھے گا. اب آپ جا کے دیکھیں جب کوئی ایکسپو لگتا ہے نا کتابوں کا، تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کتابیں کون سی آئی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اب جب وہ پڑھیں گے، شوق ذوق سے پڑھیں گے، یونیورسٹی کے طلباء، اسکول کے طلباء، عام لوگ جو کہ پڑھتے بھی نہیں ہیں کسی ادارے میں لیکن ویسے پڑھتے ہیں، شوق ہے پڑھنے کا، وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان سے بعض لوگوں کا تو مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے کہ ان کو خود بخود اسلام پر اعتراض آنے لگتا ہے. جیسے ایک خوشنما نعرہ ہے مثال کے طور پہ مساوات. اب اس سے وہ میراث میں جی اس کا بیٹی کا 1/2 کیوں ہے، بیٹے کا 1 کیوں ہے، یہ تو مساوات کے خلاف ہے. حجاب میں، محرم نامحرم کے فلسفے میں، پھر خاندانی نظام میں، یہ جی آزادی کے خلاف ہے. تو اعتراضات کرنے والے لوگ اب ہمارے اپنے گھر میں بھی ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں، غیر کی محنت سے اور ہماری غفلت سے.
اور تیسرا طبقہ روئے زمین پہ ہے محبین اسلام. کہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں محبین اسلام، جو لوگ دنیا میں سلیم الفطرت ہے نا، ان کی فطرت سلیمہ مسخ نہیں ہوئی ہے، ان کے سامنے اسلام کلی طور پہ آئے یا جزوی طور پہ آئے تو اس کو پسند کرتے ہیں. ہدایت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہدی الیہ من ینیب. لیکن جب اسلام کا کوئی رکن آ جائے، کوئی ان کے سامنے کوئی بات آ جائے جزوی، کوئی قاعدہ آ جائے، کوئی چیپٹر، کوئی باب، کوئی فصل آ جائے تو اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ فطرت سلیمہ پہ ہیں. تو ایسے لوگ ہیں نا، تو ایسے لوگ بہت جلد ہی اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں. تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نا روزانہ کہ جی فلاں ملک میں فلاں وہ مشہور شخصیت اس نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ پڑھنا شروع کر دیں جب دلچسپی ہوتی ہے اچھی چیز سے. آدمی اس کو وقت دیتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو ایسے پھر ان کو موقع ملتا ہے اسلام کو جاننے کا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ 3 طبقے ہیں. ایسا ہی ہے نا، چوتھا تو کوئی طبقہ نہیں ہے نا. یا تو روئے زمین پہ منکرین خدا دہریے ہیں، یا جو ہے معترضین علی الاسلام ہیں، خدا کو مانتے ہیں، جیسے یہودی تو مانتے ہیں، عیسائی تو مانتے ہیں، لیکن وہ مستشرقین کا تو کام ہی یہ ہے کہ اسلام پہ اعتراض کریں. اور ان سے متاثر جو ہمارے قلم کار ہیں، صحافی ہیں، اور اپنے آپ کو ماڈرن جو ہے پڑھا لکھا باور کروانا وہ چاہتے ہیں، پھر یہ چھوٹے موٹے وہ ہیلے وسیلے اختیار کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں. اور آپ عالم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یہ تینوں طبقات آپ کے ذمہ ہے نا. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اب وحی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اب قیامت تک لوگ تو آئیں گے نا، ابھی بھی ہیں 8 ارب کے قریب. تو پھر ان کے لیے دیکھیں اسلام میں بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن 2 خوبیاں بہت واضح اور بنیادی اور کلیدی ہیں. ایک عموم، دوسرا دوام. عموم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی روئے زمین پر بستے ہیں نا لوگ، کسی خطے سے ہوں، کسی قوم سے ہوں، کسی زبان سے ہوں، سب کے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ختم نبوت کے بعد راہ نجات، نظام حیات صرف اور صرف اسلام ہے. یہ تو ہو گیا عموم. اور قیامت تک یہی ایک رہے گا نجات دہندہ. یہ ہو گیا دوام. آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ 2 باتیں ہیں تو پھر ہر طبقے کی شفا، ہر طبقے کے لیے دوا، ہر طبقے کی رہنمائی اسلام میں ہونی چاہیے نا. پھر جب یہ 2 دعوے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے نا یہ 2 خوبیاں اسلام کی مسلمان کے دل میں بستی ہیں، شعوری طور پہ بھی لاشعوری طور پہ بھی، فکری، نظری، علمی طور پر بھی اور عقیدتاً بھی. تو
اب ساری جو انسانیت ہے اور اس کے یہ جو 3 طبقات ہیں، سب کا حل ہے نا پھر اسلام میں؟ ہاں جی، اگر سب کا حل نہ ہوتا تو پھر عموم نہ ہوتا نا، دوام بھی نہ ہوتا۔ جب عموم ہے اور دوام ہے تو پھر اس میں حل ہے نا، کیونکہ انسانیت کے کسی طبقے کو بھی اللہ تعالیٰ شترے بے مہار تو نہیں چھوڑتا نا، نہ پہلے کبھی تاریخ میں چھوڑا، نہ اب چھوڑ رکھا ہے، اور نہ قیامت تک چھوڑے گا۔ جب ان کے لیے رزق اتار رہا ہے، نظام شمسی چلا رہا ہے، زمین کے سینے کو چیر کے غلہ اگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ان کے جسم کو کیا رواں دواں رکھنے کے لیے، تو ان کے روح کے لیے کچھ نہیں ہوگا کیا؟ ان کے ایمان و اعتقاد کے لیے نہیں ہوگا کیا؟ تو وہ اسلام ہے۔ اچھا، تو شریعت میں سب کچھ ہے نا، پھر شریعت اسلامیہ میں سب کچھ ہے نا بھائی؟ تو شریعت اسلامیہ ہی راہ نجات ہے اور نظام حیات ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو اس میں تینوں طبقات کے لیے ہے نا۔ جیسے دہریے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، تو اس کو تو پہلے اس کے سامنے تو خدا کو ثابت کرنا۔ اچھا، کوئی شخص نا کیسا ہی ہو، وہ علمی طور پہ نا، وجدانی طور پہ، عقلی طور پہ خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی سکت میں ہی نہیں ہے، طاقت میں ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا نا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ایمان کا مکلف نہ بناتا۔ دیکھیں، سب کو مسلمانوں میں سے زکوٰۃ کا مکلف نہیں بنایا، بھئی جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا نا۔ سارے مسلمان حج کے مکلف نہیں ہیں، جہاد کے مکلف نہیں ہیں، بھئی جو معذور ہے، خاتون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ تو نہیں ہے نا مکلف۔ شرائط ہے نا۔ تو اللہ تعالی اس چیز کا مکلف نہیں بناتا جس چیز کی انسان میں طاقت نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی انسان، کوئی بھی مائی کا لال ہو، کسی فلسفے سے تعلق رکھتا ہو، وہ علمی طور پہ، وجدانی طور پہ خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو مقدس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، قرآن مجید، زبور، تورات، انجیل، ان میں اس بات باری تعالیٰ کو موضوع نہیں بنایا گیا، توحید کو بنایا گیا ہے۔ قرآن کو دیکھ لیں آپ نے سارا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا ہے، پڑھا رہے ہیں۔ بھئی اس بات باری تعالیٰ کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا نا، ایک ٹائٹل وائز نہیں لایا گیا نا، چلتے چلتے تو پھر دلائل آتے ہیں ضمنی، لیکن جیسے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، نظام زندگی کو ٹائٹل بنایا گیا ہے، موضوع بنایا گیا ہے، سرخی بنایا گیا ہے، تو ایسے اس بات باری تعالیٰ کو نہیں بنایا گیا نا، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایسا کوئی سنگین مسئلہ ہوتا تو پھر اس کے لیے بھی کوئی 2-4 صورتیں، بھائی سب سے اہم بات تو یہی ہے، بتائیں۔ خدا پر ایمان لانے سے بڑھ کے، خدا کا اقرار کرنے سے بڑھ کے کیا مسئلہ ہے اسلام میں یا کسی بھی شریعت میں؟ کوئی مسئلہ ہے بڑا؟ آ رہی بات سمجھ؟
تو کتابوں کے اندر جو انسانیت کا مسئلہ تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو پیدا ہوا تھا وہ تھا شرک. تو توحید کو انبیاء کی تعلیمات کا اور صحائف کا اور انبیاء پہ نازل ہونے والی کتابوں کا موضوع بنایا گیا نا. قرآن مجید کو تو ہم جانتے ہیں نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب وجدانی طور پہ انسان کے اندر خدا کا جو شعور ہے، اقرار ہے، وہ رکھا گیا ہے. عقلی طور پہ، فطری طور پہ، وجدانی طور پہ، نظریاتی طور پہ رکھا گیا ہے. رکھا گیا ہے تو ساری انسانیت کو اس چیز کا مکلف بنایا گیا. اگر یہ پوٹینشل، یہ استعداد، یہ اسٹیمنا، یہ ملکہ انسان کے اندر نہ ہوتا نا، اس کے خمیر میں، اس کے ضمیر میں، تو پھر کیوں مکلف بناتا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ انکار کرتا ہے ہر دھرمی کی وجہ سے. اچھا، کیا کیا ہٹ دھرمی اس کا سبب ہے؟ اب انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو سب سے زیادہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جانتا نا. تو انسان جب اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کن نفسیات کے تحت کرتا ہے؟ نفسیات کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ کو، دل کی دنیا کو. بھائی علم التصوف والتزکیہ والاخلاق میں تو دل کی دنیا ہے نا. سائنس اور فلسفے میں دماغ کی دنیا ہے، یعنی مائنڈ سیٹ. تو آپ اس کو عموم پہ لے لیں. بھائی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور عقل اور جو دماغ ہے وہ اس کا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے. تو وہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، لیکن مین یہ ہے اور فرع وہ ہے. اصل یہ ہے، جڑ یہ ہے، فرع وہ ہے. دونوں باہم مشاورت سے کام کرتے ہیں، لیکن حکم صادر یہ کرتا ہے دل. اس کی دلیل کیا ہے؟ پڑھیں وہ حدیث، جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے. ہاں، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. تو دل میں کیا ہر دھرمی پیدا ہوتی ہے، کیا سوچ پیدا ہوتی ہے، جس سوچ کے ماتحت، جس سوچ کے سائے میں یہ خدا کے انکار پر تیار ہوتا ہے. اس کے اندر تو خدا ہے، اس کے وجدان میں، لیکن اس سے آنکھیں کیسے بند کرتا ہے؟ یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے نا انسان کو. انسان کا جو سافٹ ویئر ہے، دل کا ہے یا دماغ کا ہے، انسٹال تو اسی نے کیا ہے نا. بنانے والا وہ ہے تو جاننے والا بھی تو وہی ہے سب سے زیادہ. بھائی یہ موبائل آتا ہے، کوئی چیز الیکٹرانکس کی آتی ہے، ساتھ چھوٹی سی کاپی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اس کی انگریزی میں ہوتی ہے، اس لیے ہم پھینک دیتے ہیں. لیکن اس میں پورا A to Z اس کا سارا لکھا ہوتا ہے، سارا نظام. ٹھیک ہے؟ تو انسان کو بنایا ہے، اور اب یہ آخری وقت چل رہا ہے ختم نبوت کے بعد، تو اس کی کاپی کون سی ہے بنانے والے کی طرف سے؟ کیا؟ قرآن پاک. دیکھیں نا، اب ہلکا سا آواز آ رہی ہے نا، دھڑلے سے نہیں آ رہی ہے. دھڑلے سے جب آئے گی نا، جب ادھر توجہ ہوگی. اور جو میرے پاس وقت ہے نا آپ لوگوں کا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ہے، اس میں نے آپ کو زیادہ تو یہی چیز سکھانی. علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے
کہ لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی عقائد کے لیے دوسری کتابیں ڈھونڈتے ہیں. ارے بھائی قرآن اگر عقائد بھی نہیں سکھائے گا تو پھر کیوں نازل ہوا؟ ہیں؟ 3 تو عقائد سارے، توحید، رسالت اور قیامت، باقی تو اس کی فروعات ہی ہے نا. تو آپ حدیث تو شرح ہے نا، سنت تو شرح ہے نا قرآن کی، لیکن جتنے توحید کے دلائل قرآن میں آئے آپ سنت میں سے نکال کے دکھا دیں. جتنے قیامت کے دلائل قرآن میں آئے ہیں پوری صورتیں آپ لائیں نا سنت میں سے. اور ایسے رسالت، الاخبار بما کان، الاخبار بما سیکون، تو سب کس پہ ڈال ہیں؟ ان 3 چیزوں پہ. تو احکام کا بیان تو قرآن میں مجمل آیا ہے اور اس کا مفصل سنت ہے. اس کی مفصل جو ہے نا وہ سنت ہے. سنت ہے اور سیرت ہے. پھر سنت اور سیرت کی مفصل جو ہے، مفسر، وہ حیات الصحابہ ہے، علمی اور عملی. پھر جو صورتیں تو ہو گئی واضح، وہ تو ہو گئے ثوابت، اور کچھ ہوتے ہیں متغیرات. تو ان کے لیے پھر مجتہدین کا جو ہے نا ان تینوں چیزوں پہ ٹیک لگا کے قیاس سے مسئلہ حل کرنا ہے. تینوں چیزیں کیا؟ کتاب اللہ، سنت اور اجماع. اجماع میں صحابہ کرام کی علمی اور عملی زندگی آ گئی نا، تابعین اعظام کی علمی اور عملی زندگی آ گئی نا. آ رہی بات سمجھ؟ تو دہریے کی نفسیات کو اگر قرآن نہیں سمجھائے گا تو پھر کون سمجھائے گا؟ تو اب معاملہ دو قسم کا ہے نا. ایک ہے سنا سنایا دہریہ نا، یہ رسمی، بھائی ماں باپ دہریے تھے، بچہ بھی دہریہ ہے، ٹیچر دہریہ ہے، اسٹوڈنٹ بھی دہریہ ہے، قوم کے آبا و اجداد دہریے تھے، اب بچے اولاد بھی دہریے ہیں. تو یہ ایسا دہریہ ہے کہ یہ تو مجمع میں بھی اللہ کا اقرار کر لے گا، سٹیج پہ بھی اللہ کا اقرار کر لے گا جب اسے سمجھایا جائے گا. اور دوسرے ہیں سرغنہ، دہریوں کے پوپ، جن کو ہٹ دھرم کہتے ہیں نا. حالانکہ نفسیات تو ان کی بھی انسان والی ہیں، ان کی بھی انسان والی ہیں. سارا پروسیجر، جو نظام اور جو سٹیمنا، جو ایک قوت، جو اس کے اندر کا ضمیر خمیر، وہ تو سب انسان والا ہی ہے نا. تو اب جو یہ سرغنہ لوگ ہیں نا، یہ مجمع میں تو اقرار نہیں کریں گے. اگر اللہ ہدایت دے تو کر بھی سکتے ہیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ٹیبل ٹاک پہ یا مناظرے مباحثے میں، مکالمے میں. نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگلے کو چت کرنا. جب الامور بمقاصدها انما الاعمال بالنیات. لیکن آپ کے ذمہ ایسے ہے کہ بھئی اس سے ایسے بات کریں کہ وہ بے شک آئے بائیں شائیں کرے مجمع میں، سٹیج پہ، مائک کے سامنے، ایک دن جیو کے ساتھ، جو اس نے چھوڑنا چھوڑے میڈیا پہ. لیکن جب بند کمرے میں جائے نا، پھر وہ بے چین ہو جائے، تڑپ جائے، پھر اس کے بس کا انکار نہ رہے. آپ اسے اس طرح سمجھائیں کہ بند کمرے میں وہ اکیلا جب ہو نا، پھر وہ انکار نہ کر سکے. آ رہی بات سمجھ؟ تو پھر
اگر وہ بند کمرے میں اپنے ضمیر کا سامنا نہیں کر سکتا تو ایک دن جو ہے نا آئے گا کہ وہ اعلان بھی کرے گا. لیکن اگر اس سے بات ایسی ہوگی کہ بھائی آئی گئی ہو گئی بس، اس نے بھی اقرار نہیں کیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ مطمئن ہو کے جائے گا نا کمرے میں، اور کمرے میں مطمئن سوئے گا. اب وہ کمرے میں انکار نہ کر سکے خدا کا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو جو دوسری نشست ہوگی نماز کے بعد، اس میں ہم نظام اسلام پہ بات کر لیں گے، شریعت پہ بات کر لیں گے، نظام زندگی پہ بات کر لیں گے. ابھی مین مسئلہ جو ہے وہ تو خدا کا ہے نا. اس بات باری تعالیٰ کا ہے نا. اور سب سے پہلے ہم نے جو 3 طبقات بیان کیے اس میں دہریے بیان کیے نا. تو اب اس کی جو نفسیات ہیں، جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، جو عناصر ہیں انکار خدا کے، وہ علم و فکر اور فکر و فن، فکر و فلسفہ پہ تو مبنی ہے نہیں، عقل پہ، عرف پہ تو مبنی ہے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ آپ نہیں بات کرنی ہے نا اس سے. اگر آپ ہی ہچکچا رہے ہیں، متردد ہیں، آپ کو شرح صدر والبطن نہیں ہے، بطن کا مطلب کہ بھئی قبض ہے کوئی اس بارے میں، اور صدر کا مطلب یہ کہ کوئی خوف سا ہے، کوئی جھجک سی ہے، کوئی انجانے سا بوجھ سا ہے، کوئی دھندلاہٹ ہے، تو پھر آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا نا. ادھر تو پھر آپ جائیں گے ہی نہیں، اپنا ہوم ورک کریں گے نا پھر. تو آ رہی بات سمجھ؟ تو اس کی جو نفسیات ہیں انکار خدا والی، یہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ انکار وحی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء جب دعوت دیتے تھے ان کے سامنے خدا کا انکار یہ کرتے تھے نا، ان کی وحی کا انکار کر کے، کتاب کا انکار کر کے. آ رہی سمجھ میں؟ تو اب قرآن میں جو ان کے عوامل بیان کیے گئے ہیں نا، اسباب بیان کیے گئے ہیں ہر دھرمی کے، ضمیر فروشی کے، خمیر فروشی کے، اور فطرت سلیمہ کے بزور بازو مسخ کرنے کے. اس پر ایک کتاب ہے اسالیب القرآن فی الجدل، ظاہر عواز المائی. مناہج الجدل فی القرآن الکریم. دوسری کتاب ہے البیان فی علوم القرآن، علامہ عبدالحق حقانی دہلوی. اس کتاب کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر لکھی ہے اس پہ، اور فوت ہونے سے 1-2 سال پہلے ہی لکھی ہے. جب کشمیری صاحب کی انتہا کو پہنچ گئے تھے نا، اس وقت تقریر لکھی ہے. بھائی کشمیری صاحب شروع سے تو کشمیری صاحب نہیں تھے نا، ہیں؟ پہلے تو وہ اولا میں داخل ہوئے، پھر ثانیہ میں ہوئے، پھر فاضل ہوئے، پھر تدریس شروع کی، پھر چلتے چلتے ایک وقت آیا نا جب کشمیری صاحب بنے ہیں. تو جب بن گئے نا اس وقت تقریر لکھی ہے، فوت ہونے سے 1-2 سال پہلے. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ بھائی جن موضوعات کو انہوں نے موضوع بنایا ہے نا، جی
जिन मौज़ूआत को इन्होंने बनाया और इस